بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان. ایمان کا بیان. ایمان کیا ہے؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، یعنی دل سے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو احکام لائے ہیں ان سب کی تصدیق. تصدیق کا تعلق دل سے ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا. یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ تمام ائمہ اسلام علیہم الرحمۃ والرضوان کا بھی یہی مذہب ہے. ہاں، بعض حیثیتوں سے ان حضرات کے درمیان کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، ہم اس کی قدر مختصراً وضاحت کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تو ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. کسی نے دل میں تصدیق کر لیا تو مان لیا جائے گا کہ وہ صاحب ایمان ہے، مگر زبان سے اقرار ضروری ہے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس نے تصدیق قلبی کر لی. تو اس طرح سے ایمان کے دو اجزاء ہوئے. پہلا جز ہے تصدیق اور دوسرا جز ہے اقرار باللسان.
دونوں میں فرق یہ ہے کہ تصدیق قلبی تو کبھی بھی کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، مگر اقرار یہ ایسا جز ہے، ایسا رکن ہے جو کبھی کبھار مجبوریوں کی صورت میں ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے درخت کی جڑ، تنا، شاخیں سب درخت کی جڑ ہیں، لیکن درخت کی شاخیں کٹ جائیں تو درخت کی حیات اور زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر درخت کو جڑ سے کاٹ دیا جائے تو درخت برباد ہو جاتا ہے۔ تو تصدیق جو ہے یہ درخت کے جڑ کی طرح ہے، اور اقرار بھی جز ہے، مگر یہ شاخوں کی طرح سے ہے۔ شاخیں رہیں تو بہت اچھا، درخت ہرا بھرا رہے گا، لیکن کوئی کاٹ دے تو بھی درخت زندہ رہے گا، ختم نہیں ہو جائے گا۔ وہی حال ایمان کا ہے کہ تصدیق قلبی کا رہنا تو ہر حال میں فرض ہے، مگر اقرار بھی رہنا چاہیے، اور اقرار بھی جز ہے۔ یہ مذہب ہوا سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہمارے دوسرے فقہائے اسلام نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا، کہ دل سے تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کریں اور ارکان پر عمل کریں۔ یعنی اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان سب کو بجا لائیں۔ تو وہ گویا تین چیزوں کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، ایک تصدیق بالقلب، دوسرے اقرار باللسان اور تیسرے عمل بالارکان، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان تک تو سب کا اتفاق ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ ایمان کی حقیقت میں اقرار باللسان شامل ہے کہ عمل بالارکان بھی شامل ہے کہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ شریعت میں ایمان کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی نفس ایمان اور کبھی ایمان کامل۔ نفس ایمان مراد لیں تو سب کے نزدیک اس کی تعریف وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان۔ اور ایمان سے مراد اگر ایمان کامل لیں تو ایسی صورت میں سب کے نزدیک بشمول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان، تینوں کے مجموعے کا۔ جب عمل شامل کر لیں گے ایمان کی تعریف میں تو وہ تعریف ایمان کامل کی ہوگی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے اختلاف رائے نہیں رکھتے۔ اور ایمان سے مراد نفس ایمان لیں تو وہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا۔ اس حیثیت سے دیکھا جائے تو تمام ائمہ اسلام ایمان کی تعریف پر متفق ہیں۔ فرق بس یہ ہے کہ ایمان کا اطلاق شریعت میں دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی ایمان بولتے ہیں تو نفس ایمان مراد لیتے ہیں، اور کبھی ایمان بولتے ہیں تو ایمان کامل مراد لیتے ہیں۔ ایمان کامل مراد لو تو ایمان کی تعریف میں عمل بالارکان کو بھی شامل کرو، اور نفس ایمان ہو تو ایمان کی تعریف میں عمل بالارکان کو شامل نہیں کریں گے، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کو شامل کر لینا کافی ہے۔ یہ تو ہوئی جناب والا ایمان کی تعریف۔ اب ایک سوال ائمہ کرام کے درمیان یہ پیدا ہوا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے کہ نہیں۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے،
مگر وہ اختلاف بھی حقیقت میں اختلاف نہیں، اتفاق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الایمان میں قرآن پاک کی بہت سی آیتیں بھی پیش کی ہیں اور لگ بھگ 40 ابواب قائم کیے ہیں۔ ان آیات اور احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، وہ تو بسیط ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی اتنی آیتیں ہیں اور 40 باب کی حدیثیں ہیں، ان کا کیا جواب ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے ابھی شروع میں ہی آپ کو اسے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، جب بولتے ہیں کہ فلاں چیز گھٹ گئی، فلاں چیز بڑھ گئی، تو گھٹنے بڑھنے کا تعلق عام طور سے مقدار کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ مثلا کوئی کپڑا 1 میٹر کا تھا، اس میں سے آدھا میٹر کسی نے کاٹ کر الگ کر دیا تو ہم کہیں گے کپڑا گھٹ گیا۔ 1 میٹر کا تھا، اب آدھا میٹر کا ہو گیا۔ اب کسی نے اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے برابر تو کہیں گے پہلے آدھے میٹر کا تھا، اب پاؤ میٹر ہو گیا، اب یہ گھٹ گیا۔ اور اگر کسی نے کپڑے کو سیدھے 2 میٹر لے لیا، اس نے کٹوایا، تو کہیں گے کہ یہ بڑھ گیا۔ تو مقدار کے لحاظ سے گھٹنے بڑھنے کو زیادت اور نقص بولتے ہیں عام طور سے۔ لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان مقدار کے لحاظ سے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، کہ گھٹتے گھٹتے 1 میٹر کا ہو جائے، آدھا میٹر کا ہو جائے، 5 سینٹی میٹر کا ہو جائے، اور بڑھے تو بڑھتے بڑھتے 100 میٹر کا ہو جائے، 200 میٹر کا ہو جائے، 1 کلومیٹر کا ہو جائے۔ اس کا انکار کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ گھٹنے بڑھنے کا اطلاق کیفیت پر بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز سائز میں تو اتنی ہی بڑی رہے گی جتنی بڑی تھی، مگر اس کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے یا اس کی کیفیت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کچھ بلب ایسے آتے ہیں کہ آپ پہلے ان کو بٹن دبائیے تو پہلے تھوڑی روشنی آتی ہے، پھر روشنی بڑھتے بڑھتے بہت اجالا بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا اس کی مقدار بڑھ گئی؟ نہیں، مقدار نہیں بڑھی، بلب جس سائز کا تھا اسی سائز کا ہے، سائز نہیں بڑھا بلکہ اس کی کیفیت بڑھ گئی، یعنی روشنی بڑھ گئی۔ اب جتنی بھی زیادہ روشنی بڑھے گی اسی بلب کے اندر رہے گی اور پھر وہ روشنی پھول کر کمرے میں اجالا دے گی، تو کمرے کا اجالا بڑھتا چلا جائے گا۔ بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ اجالا 10 میٹر کا تھا اب 100 میٹر کا ہو گیا، 200 میٹر کا ہو گیا، نہیں۔ بڑھنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کی کیفیت بڑھ گئی، کمرہ اتنی ہی بڑا ہے، روشنی اتنی ہی ہے، کیفیت بڑھ گئی، تو کوالٹی بڑھ گئی۔ تو کیفیت اور کوالٹی یہ ایک چیز ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جتنی آیتوں میں ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کی بات کی گئی ہے ان تمام آیتوں میں مراد یہ ہے کہ ایمان کیفیت کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اور جتنی حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے
تو وہاں بھی یہی بات ہے کہ ایمان کیفیت کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر سارے ائمہ اسلام ایک موقف پر متفق ہو جاتے ہیں اور اس میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ اب تیسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیفیت میں ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا کیا مطلب ہے، تو اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ ابھی ہم تیسری بات کر رہے ہیں۔ پہلی گفتگو کی تھی ایمان کی تعریف پر، دوسری گفتگو کی تھی ایمان کے زیادہ اور کم ہونے پر، اور تیسری گفتگو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور کیسے کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھو۔ ہم مومن ہیں اور ہم نے اب تک زندگی میں مان لو 5000 نماز پڑھی، تو ان 5000 نمازوں کی وجہ سے ہمارا ایمان کامل ہو گیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ایمان اور زیادہ بڑھے کامل ہوگا۔ عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو ایمان 3 گنا بڑھ جائے گا۔ اس طرح سے ہر روز ہم 5 نمازیں پڑھتے جاتے ہیں تو ان 5 نمازوں کی وجہ سے ایمان کی قوت اور ایمان کا کمال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور گھٹتا کیسے ہے؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایمان کی قوت اور ایمان کا کمال کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا آج فجر چھوڑ دی، ظہر چھوڑ دیا، عصر چھوڑ دیا، مغرب چھوڑ دیا، عشاء چھوڑ دیا، تو یہ سب گناہ ہے، تو اس کی وجہ سے ایمان گھٹے گا، اور پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے ایمان بڑھے گا۔ اصل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایمان کی جو روشنی ہے نا، وہ روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ پھر گناہ کیا تو دوسرا سیاہ دھبا پڑا تو ایمان کی روشنی کچھ اور پھیکی ہوئی۔ اس طرح سے گناہ کرتا چلا جائے، کرتا رہتا ہے، اور ایمان کی روشنی پھیکی ہوتے ہوتے بالکل اس کے سینے کے اندر محدود ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ جیسے لیمپ ہے، اس کا شیشہ جتنا صاف رکھا جائے تو روشنی اتنی زیادہ اچھی باہر والوں کو ملے گی، کمرے میں آئے گی، مگر اس پر کچھ دھندلا سا غبار آ گیا تو روشنی ہلکی ملے گی، اور اس پر سیاہی آ گئی تو روشنی گھٹ جائے گی، اور مکمل سیاہی آ جائے تو اس وقت روشنی تو رہے گی اندر، مگر باہر کمرے میں اس روشنی کا کوئی اجالا نہیں ہوگا۔ یہ بس ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھنگھور کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اس گھنگھور کالی گھٹا میں بھی چمکنے لگا۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ کیا فرمایا عاشق رسول امام محمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو صرف ایک ہمارے نبی ہیں جو اندھے شیشوں میں بھی چمکتے ہیں، مگر اور جتنی روشنی ہے وہ ساری روشنی جب شیشہ اندھا ہو جائے گا تو اس کی روشنی اندر رہے گی مگر چمکے گی نہیں، اور باہر اس کا اجالا نہیں پھیلے گا۔ تو یہ میرے عزیز طلبہ، یہ مطلب ہے ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا، کہ ایمان کی روشنی گناہوں کی وجہ سے پھیکی پڑتے پڑتے بہت ہلکی ہو جاتی ہے، اور جب آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے تو نیکیوں کی وجہ سے
ایمان کی روشنی بڑھتی رہتی ہے اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالی جب بندہ اللہ کے قرب کے مقام میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ دور دور تک کی چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، پہچانتا ہے، کیونکہ اس کا سینہ بالکل روشن ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اعمال صالحہ تنویر قلب کے لیے ہیں، یعنی اعمال صالحہ سے دل کی روشنی بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے اعمال صالحہ بڑھتے جاتے ہیں ویسی ہی روشنی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اعمال صالحہ سے ایمان کے بڑھنے کا، یعنی ایمان کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ایمان کے گھٹنے کا، یعنی ایمان کی روشنی گھٹ جاتی ہے، باہر اس کا اجالا نہیں پھیلتا ہے، ورنہ اصل ایمان جو تصدیق قلبی ہے وہ تو قلب کے اندر موجود ہے اور محفوظ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ضروری گفتگو تھی ایمان کے تعلق سے وہ یہی تینوں باتیں تھیں، اور ہم نے ان تینوں باتوں کو واضح طور پر بیان کر دیا، آپ نے ان باتوں کو سمجھ لیا۔ اب ہم آیتیں پڑھتے جائیں اور آپ سمجھتے جائیں۔ قرآن پاک کی اس میں جتنی آیتیں ہیں نا، تو ان کو آپ لوگ کنز الایمان میں دیکھ لیں اور ان کا ترجمہ کر لیں۔ ایک آدھ آیت کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ یہ حدیث ابھی آگے آ رہی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایمان نام ہے قول اور فعل کا۔ تو جب قول اور فعل کا نام ہے تو قول گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، لہذا یزید و ینقص، یہ زیادہ بھی ہوگا اور کم بھی ہوگا، اور کم اور زیادہ ہونے کا مطلب وہی ہے کہ اس کی روشنی زیادہ ہوگی، اس کی روشنی گھٹ جائے گی۔ اور یہ کہتے کہ ایمان نام ہے قول کا اور فعل کا، تو اس کا مطلب کہ قول کیا ہے وہ اقرار باللسان ہے، اور فعل کیا ہے عمل بالارکان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں گفتگو کر رہے ہیں ایمان کامل کی، کیونکہ ایمان کامل ہی کے لیے قول کے ساتھ، قول سے مراد ہے اقرار باللسان، قول کے ساتھ فعل یعنی عمل بالارکان ضروری ہے۔ تو جب وہ ایمان سے مراد ایمان کامل لیتے ہیں تو ظاہر سے مراد ہے اس میں فعل یعنی عمل بالارکان ضروری ہوگا، اور وہ زیادہ بھی ہوگا اور گھٹے گا بھی، اور زیادہ اور گھٹنے اور بڑھنے مطلب وہی ہے کہ کیفیت میں کمی بیشی ہوگی، اس کی روشنی کی زیادہ ہوگی اور اس کی روشنی کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا اور ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان اپنے ایمان کے ساتھ اور زیادہ ہو جائے، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کی۔ اس طرح سے زیادہ کمی کی بات یہاں ہوتی ہے۔ ان آیتوں کو آپ لوگ ملا لیجیے اور کنز الایمان میں ان کا ترجمہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں، سب کچھ ملا ہوا ہے۔ ہم آیتوں کا ترجمہ فی الحال چھوڑ رہے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، یہ دونوں ایمان سے ہے۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت بھی کم اور بیش ہوتی، کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا کسی کے 4 لڑکے ہیں تو کسی لڑکے سے محبت زیادہ، محبت تو سب لڑکوں سے وہ کرتا ہے، لیکن ایک لڑکے سے محبت کم ہے، دوسرے سے زیادہ ہے، تیسرے سے اور زیادہ ہے، اور چوتھے سے بہت زیادہ ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ بغض یعنی دل میں نفرت کسی سے رکھنا، بغض رکھنا، یہ بھی کم زیادہ ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو کسی سے دشمنی ہے یا عداوت ہے، حسد ہے، تو کسی سے کم بغض ہوتا ہے، کسی سے زیادہ، کسی سے اور زیادہ۔ تو اس سے یہ مطلب جب حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض ایمان سے ہے، اور محبت اور بغض یہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور مراد وہی ہے ایمان کامل۔ کتب عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور
پہلی صدی ہجری کے بالکل اخیر میں یہ خلیفہ ہوئے تھے. انہوں نے عدی بن عدی کو ایک خط لکھا کہ ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا. ایمان کے لیے جب بندہ ایمان لا چکا یعنی پڑھ چکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لا چکا، تو اس پر کچھ فرائض عائد ہو جاتے ہیں. مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، گناہ کے کام سے بچو، یہ سب فرائض ہے. اور کچھ شرائع بھی عائد ہو جاتے ہیں. شرائع جمع شریعت کی، یا شریعت سے مراد ہے عقیدہ، عقائد. مثلا اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، بے رنگ اور روپ کا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ کبھی فنا ہو نہ کبھی فنا ہوگا. اور کچھ حدود بھی ہیں. حدود یہ حد کی جمع ہے. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ سے روکنے کے لیے اسلام نے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں. انہی مقررہ سزاؤں کا نام ہے حد، جس کی جمع حدود ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ عقائد ہیں اور کچھ حدود ہیں. یعنی جو ایمان کے ان فرائض اور عقائد کی خلاف ورزی کرے گا تو ان کو سزا ملے گی. مثلا کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے سزا دی جائے گی، رشوت لیتا ہے سزا دی جائے گی. تو اس طرح سے گناہ کام جو بھی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. جو مقررہ سزا ہے اسی مقررہ سزا کو حد کہتے ہیں اور اس کی جمع حدود آتی ہے. اور اگر سزا کی مقدار مقرر نہ ہو تو اس سزا کو عربی زبان میں تعزیر کہا جاتا ہے. تعزیر والی سزا یہ حاکم کی رائے پر ہے کہ جس کو تھوڑا بہت جتنی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے. کسی کو ڈانٹ دیا یہی تعزیر ہے، کسی کو 2 چھڑی لگا دیا یہی تعزیر ہے، کسی کو 2 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا یہی تعزیر ہے. تو سزا کی مقدار مقرر نہیں ہے تو تعزیر ہے، اور مقدار مقرر ہے تو وہی حد ہے اور حدود ہے. بس سونا نام اور کچھ سنتیں ہیں. سنتیں 2 قسم کی ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ کو بجا لانا ضروری ہوتا ہے جس کا ترک اطاعت ہوتا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ کو اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہگار نہیں ہوگا مگر ثواب سے محروم رہے گا. فمن استکملھا استکمل ایمان. جس نے ان سب کو مکمل کر لیا یعنی فرائض کو بھی، شرائع کو بھی، سنن کو بھی، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا. اور جس نے مکمل نہیں کیا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ گفتگو ایمان کامل کی ہے. تو ہم سب کا اس سے اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. فَإِنْ أَعِشْ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں اگر میں زندہ رہا فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، تو میں یہ سارے احکام تم سے کھول کر بیان کروں گا تاکہ تم لوگ ان سب پر عمل کرو. وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میری وفات ہو گئی تو میں تمہاری صحبت پر یعنی تمہارے ساتھ رہنے کا حریص یعنی آرزو مند نہیں ہوں. مجھے ویسی کوئی آرزو نہیں ہے کہ میں ایک عرصے تک تمہارے ساتھ رہوں. اللہ کی مرضی وہ اٹھا لے جائے ہم اس پر راضی ہیں، زندہ رکھے تو اس پر راضی ہیں. ایک بندے کی شان یہی ہونا چاہیے کہ اللہ جس بات پر راضی ہو اسی پر بندہ بھی راضی رہے. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ بہت پہلے کے نبی ہیں. انہوں نے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اصل میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا اے پروردگار تو قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، ان کا حساب کتاب لے گا. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا
کہ کیا تم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں پروردگار، لیکن میں نے اس لیے عرض کیا ہے، یہ دعا کی ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اصل میں وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایمان تو ہے، جب اللہ نے فرما دیا تو ایمان ہے، لیکن دیکھنے کی وجہ سے جو ایمان میں اضافہ ہوگا، جو ایمان میں زیادت ہوگی، وہ زیادت نہیں ہے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا ایمان اور اطمینان بڑھ جائے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا کسی سے اجلس بنا، اپنے مخاطب سے کہا اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم کچھ دیر ایمان لائیں۔ مومن تو تھے، ایمان تو لائے ہوئے تھے، تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کی باتیں کریں، ایمان کی بات کریں گے تو ایمان بڑھے گا۔ ایمان کا بڑھنا بھی ایمان لانا ہے۔ اچھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں الیقین الایمان کلہ، یقین پورا کا پورا ایمان ہے۔ تو یقین کیا ہے؟ یہ وہی اطمینان قلب ہے۔ تو یقین پورا کا پورا ایمان ہے، تو یہ تو وہی تصدیق قلبی ہے، یقین قلبی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ایمان نام ہے یقین قلبی اور تصدیق قلبی کے۔ یقین کا تعلق دل سے ہی ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں زبان ناک سر پیشانی سے نہیں ہوتا، تو تصدیق قلبی ہے۔ تو انہوں نے نفس ایمان کی تعریف کر دی کہ الیقین الایمان کلو، اور باقی جو شواہد گزرے ہیں ان شواہد میں نفس ایمان کی نہیں بلکہ ایمان کامل کی بات آئی ہے۔ اس حیثیت سے دیکھا جائے تو دونوں باتیں یہاں پر ثابت ہو جا رہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ حاکہ کے معنی تردد، جو دل میں تردد ہو کھٹکے اس کے لیے حاکہ کا لفظ آتا ہے۔ صدر کے معنی سینہ، اور وضع یدعو کے معنی چھوڑ دینا۔ بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، تقوی سے مراد ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان سب کو نہ چھوڑ دے جو سینے میں کھٹکے، یعنی جن باتوں کا حلال ہونا سینے میں کھٹکے کہ ہو سکتا حلال ہو سکتا حرام ہو، تو ان سب کو چھوڑ دے۔ جب ان سب کو چھوڑ دے گا تو تقوی یعنی ایمان کی حقیقت کو پہنچ جائے گا، تو یعنی مطلب یہ کہ اس کا ایمان بڑھ جائے گا۔ مجاہد کہتے ہیں یہ تابعی ہیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے محبوب رسول، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے، اے محبوب تمہارے لیے دین کو مشروع کیا، یعنی دین مقرر کر دیا، وہی جس کی ہدایت نوح کو کی ہے۔ نوح پہلے رسول ہیں اس زمین پر، پہلے رسول نوح علیہ السلام کو جو جس دین کی ہدایت کی ہے، وہی دین اے محبوب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے بھی مقرر کر دیا۔ اس کی تشریح میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اوصینا کہ یا محمد ہو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تاکید کی ہدایت کی، ایک دین کی، ہم نے آپ کو اور نوح کو ایک دین کی ہدایت کی ہے، ایک دین کی تاکید کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب دونوں کو ایک دین کی ہدایت کی ہے تو رسول اللہ کا دین تو دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، ان کا دین بھی دین اسلام تھا۔ اس طریقے سے دین اسلام تو ہزاروں ہزار برس پہلے کا، جب سے دنیا قائم ہے تب سے دین ایک ہی ہے، دین اسلام۔ ہاں شریعتیں الگ الگ ہیں، احکام جو دین کی جو بنیادی احکام ہے، اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے، ہر شریعت میں تھا،
اور اللہ نے جن رسولوں کو بھیجا ان کی رسالت کی تصدیق، ہر دین میں ایک تھا، مگر زندگی گزارنے کے جو احکام ہیں، کیا کھائیں کیا پیئیں، کیسے سوئیں کیسے چلیں، کیسے اٹھے بیٹھیں، لوگ نکاح شادی بیاہ کس سے کریں کس سے نہ کریں، یہ شریعت ہے۔ تو شریعت کے ان احکام میں کمی بیشی ہوتی رہی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں اس زمین پر، ان کے وہ جب دنیا میں تشریف لائے تنہا تھے، پھر ان کی بیوی آئیں تو 2 ہو گئے، پھر ان سے بچے پیدا ہونے لگے، تو ہر بار پہلی بار 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی، دوسری بار بھی 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور لڑکی، تیسری بار بھی 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت کوئی تھا نہیں، تو اس دین سب کا ایک تھا کہ اللہ ایک ہے، مگر شریعت الگ تھی کہ زندگی کیسے گزاریں، نکاح شادی بیاہ کا رشتہ کیسے کریں۔ تو اس وقت لڑکا اور لڑکی سب وہی تھے، تو پہلی بار میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح دوسری بار کے لڑکے سے ہوتا تھا، اور پہلی بار میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح دوسری بار کی لڑکی سے ہوا۔ مگر بعد میں یہ حکم بدل گیا کہ بھائی بہن کے درمیان نکاح حلال نہیں ہے۔ تو جو زندگی گزارنے کے احکام ہیں، معاشرتی احکام ہیں، جن کو شریعت کہا جاتا ہے، تو اس میں فرق رہا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کھانے پینے کی چیزیں کبھی حلال کبھی حرام، یہ سب فرق رہا ہے، لیکن دین ایک رہا ہے۔ دین اسلام یہ ہزاروں ہزار برس پہلے کا ہے۔ اچھا، ابن عباس نے کہا شرعتم و منہاجا، شرع کے معنی شریعت اور منہاج کے معنی سنت۔ تو رسول اللہ کے لیے شریعت اور سنت دونوں مقرر کر دی گئی، اس پر عمل کیا جائے تو ایمان کامل ہوگا، بڑھے گا، اور عمل نہ کیا جائے تو ایمان گھٹے گا۔ اکرمہ بن خالد بن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ کل 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا رسول اللہ نے کہ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں تھوڑا سا غور کریں کہ یہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، ان کی بنیاد ایمان پر ہے کہ ایمان کی بنیاد ان پر ہے؟ اگر ایمان نہ ہو تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا سب بیکار ہے۔ تو اصل میں ان کی بنیاد ایمان پر ہے، مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد ان پر ہے، الٹ دیا گیا۔ تو ایسا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اسلام سے مراد نفس اسلام نہ لیا جائے بلکہ اسلام کامل لیا جائے۔ اسلام کامل کی بنیاد ان چیزوں پر ہے تو اب بات صحیح ہو جائے گی، اور پھر اسے یہ ثابت ہو جائے گا کہ جب اسلام کامل کی بنیاد ان چیزوں پر ہے تو نماز زیادہ پڑھے گا تو ایمان زیادہ کامل ہوگا، اور زکوٰۃ زیادہ دے گا، حج کرے گا، روزہ رکھے گا تو ایمان بڑھے گا، اور نہیں کرے گا تو ایمان گھٹے گا۔ اس طرح سے یہاں یہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو تینوں تشریحیں کی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں، اور کل سے انشاءاللہ تعالی باب امور ایمان سے نئے سبق کا آغاز ہوگا۔ یہ باب بڑا دلچسپ ہے اور بہت علمی ہے، مطالعہ ضروری ہے، آپ لوگ مطالعہ جاری رکھیں۔